السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے مخمصہ بڑھ گیا ہے۔ مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی، کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون کے بقول بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، جس کے لیے تحریک کا اعلان بھی کیا گیا، دھرنے کا اعلان بھی کیا گیا، مگر شہباز شریف مفاہمت کا کارڈ لے کر سامنے آ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون بہت بڑے بحران کا شکار ہے ان دنوں، اور بحران ہے بیانیے کا کہ کون سا بیانیہ اختیار کیا جائے۔ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف اپنے بیانیے کے متعلق کنفیوزڈ ہیں۔ وہ کبھی مریم نواز، کبھی شہباز شریف، بلکہ وہ جس کو کہا جائے کہ وہ کبھی شہباز شریف کی بات مان لیتے ہیں، کبھی مریم نواز کی بات مان لیتے ہیں، کبھی اپنی منوا لیتے ہیں۔ حتمی فیصلہ تو وہی ہوتا ہے جو نواز شریف کا ہو، مگر مریم نواز اور شہباز شریف اپنے اپنے کیمپ کے ذریعے اپنی اپنی لابنگ کر رہے ہیں عوامی سطح پر۔ کشمیر کا انتخاب ہوا۔ کشمیر کے انتخابات میں مریم نواز نے ذرا درمیانہ سا، ایک ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا وہ انقلابی بیانیہ جو پی ڈی ایم کے دوران وہ کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑا انقلاب آئے گا، اب یہ ہوگا، اب ہوگا، وہ بھی ظاہر ہے بیٹھ گیا تھا۔ انقلاب تو پاکستان میں نہیں آتے، پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں پاور میں اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، لہٰذا پاور کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے اس کے ساتھ ایک حد تک بگاڑ سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں بگاڑنا چاہتی ہوتی۔ تو اب یہی ہوا کشمیر کے انتخابات کے دوران کہ مریم نواز نے تقریریں کی، اشارے کنائیوں میں باتیں کی، اس طرح کھل کر نہیں للکارا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کشمیر حساس ایشو ہے، وہاں پر اگر بات فوج پر کھل کر دھاندلی کا الزام لگائیں تو انڈیا جیسے اب ننگا ناچ رہا ہے نا، کل پرسوں سے تھوڑے بہت احتجاج وہاں پر ہوئے تو اس کو موقع مل جانا تھا، تو ظاہر ہے اس وجہ سے بھی ایک چیز ہے۔ لیکن اب ایشو یہ تھا کہ جو وہاں پر انتخابات ہوئے، مسلم لیگ نون کو خیر متوقع طور پر مسلم لیگ نون کو بدترین شکست ہوئی، وہاں پہ دلوائی گئی، دھاندلی ہوئی، جو بھی ہوا، لیکن جو رزلٹ ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون صرف 6 نشستیں حاصل کر سکی۔ تو اس کے لیے پھر راجہ فاروق حیدر انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی، اور بالکل اسی طرح جب کل پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو مجھے NF 249 والی پریس کانفرنس کراچی والی بھی یاد آ گئی تھی۔ مفتاح اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہو کر شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس میں کچھ کہہ رہے تھے، اور شہباز شریف جیل سے جب یہ رہا نہیں ہوئے تھے وہ کچھ اور ہدایات جاری کر رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو کل تک شہباز شریف صاحب چپ تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں کہا کہ جو دھرنا دینا ہے دھاندلی کے خلاف وہ ہوگا۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ نے جو اعلان کیا تھا شاہراہ دستور پر ہم دھرنا دیں گے، یہاں تک وہ نہیں رکے تھے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں تحریک اٹھاؤں گا جو پاکستان کے اندر نہیں رہے گی، پاکستان کے باہر بھی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ 33 جلسے ہوں گے، جمعے کو اسلام آباد میں آ کر بیٹھیں گے سارے کے سارے جو امیدوار ہیں، میٹنگ ہوگی، اور میٹنگ کے بعد 33 جلسے ہوں گے، یعنی ہر حلقے میں ایک جلسہ ہوگا کشمیر کے اندر دھاندلی کے خلاف۔ مگر شہباز شریف صاحب اس کے بعد کل چپ تھے سارا دن۔ پہلے دن انہوں نے دھاندلی کا الزام لگا دیا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے دنیا ٹی وی کو، دنیا کا اور شہباز شریف کا رشتہ بہت، یعنی وہاں بیٹھے لوگوں کے ساتھ، پہلا ان کا انٹرویو تھا کامران خان کے ساتھ، انہوں نے جو چپ توڑی تھی نا جیل سے آنے کے بعد، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ پہلے سیاسی تاریخ کے یہ پہلے لیڈران میں سے ہوں گے، حمزہ اور شہباز شریف صاحب نفیس آدمی ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن میں سیاسی بات کر رہا ہوں کہ پہلے لوگ ہوں گے کہ جو جیل جاتے ہوئے بھی چپ خاموشی سے جیل چلے جاتے ہیں، اور 2 سال کی اور 7 ماہ کی جیل کاٹ کر بھی باہر آتے تو ایک لفظ نہیں بولتے، کہ باہر کھڑے ہوئے کارکنوں کو بندہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ہم نے ڈٹ کر جیل کاٹی ہے اور اب ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ، جو ایک سیاسی لوگ کرتے ہیں اپنے کارکنوں کو، اور یا اپنی ہونے کا اور اپنے آپ کو مضبوط دکھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جیل اندر بے شک روتے ہی رہ گئے ہوں سیاسی لوگ، ہم نے کئی ہمارے ایسے سیاسی دوست ہیں جو اندر تو روتے رہتے تھے لیکن جیل سے باہر جب رہا ہوتے تھے تو پھر کہتے جناب ہم نے تو مردانہ وار جیل کاٹی اور یہ کیا وہ کیا۔ یہ اندر بے شک مردانہ وار بیٹھے ہو، باہر آ کر چپ بیٹھے، خاموش چپ ہو گئے تھے، تو کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے، ظاہر اس کی پیچھے وجہ تھی۔ تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا کامران خان کو، تاریخی انٹرویو، جس انٹرویو میں وہ شاعر نے کہا تھا کہ جی اقتدار ہمیں دے دو، CV پیش کر دی تھی انہوں نے۔ اب دوبارہ جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے، جو مریم نواز کے کیمپ کی لیڈرشپ سمجھی جاتی ہے، شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف مسلم لیگ نون میں، وہ اب میں کئی بار کہہ چکا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ یار آپ کا شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔
میں کہتا ہوں جی میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی، نہ میرا کسی سیاسی لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ حقائق کیا ہیں. حقائق یہ ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اور شہباز شریف مسلم لیگ نون میں 2 پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر کے. مریم صاحبہ وہ سزا یافتہ ہیں، جب تک ان کی سزا ختم ہو وہ وزیر اعظم الیکشن نہیں لڑ سکتی. میاں نواز شریف صاحب بیچارے، وہ تو بیچارے تو نہیں ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے، اتنی بڑی جماعت کے جو قائد وہ بیچارے نہیں ہو سکتے. بیچارے ان سینس کے نااہل ہو گئے، ان کو نااہل کر دیا گیا، تو وہ تعیات نااہل ہیں، تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو وزیر اعظم بننے کے جو امیدوار ہیں وہ 2 ہیں، شاہد خاقان عباسی آزمودہ امیدوار، نواز شریف صاحب کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. بے شک انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرے وزیر اعظم آج بھی نواز شریف ہیں، لیکن ان کے تعلقات وہاں پر راولپنڈی کے ساتھ خراب نہیں رہے. راولپنڈی کے لیے وہ کوئی، راولپنڈی نے تو بلکہ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب نے کچھ پی ڈی ایم بننے سے پہلے جو خبر دی تھی وہ یہی تھی کہ راولپنڈی والوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، ہاؤس چینج کر لیتے ہیں، نواز شریف صاحب کو بنا لو. تو ظاہر ہے پھر وہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے نا کہ بھئی ایک بندہ اگر دوبارہ وزیر اعظم بن جائے تو اس کے بعد پھر وہ جو شفٹ ہو جاتا ہے نا رائیونڈ سے، جاتی امراء سے، یا نہ وہ ماڈل ٹاؤن سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو، نہ نواز شریف کی طرف شفٹ کرنا چاہتے، شہباز شریف کی طرف، ماڈل ٹاؤن رائیونڈ سے نواز شریف سے شہباز شریف کی طرف بھی شفٹ نہیں کرنا چاہتے، اور یہاں سے راولپنڈی اسلام آباد بھی شفٹ نہیں کرنا چاہتے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف مری، ادھر بھی شفٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ کہ بھئی وہاں اگر چلی گئی اگر 2 بار وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بن گئے تو پلے تو کچھ بھی نہیں رہنا. تو بہرحال تو یہ ہے مسلم لیگ نون کا بحران، مسلم لیگ نون کا المیہ. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ احسن اقبال بھی تھے ادھر، یہ شہباز شریف صاحب کے کیمپ کے آدمی نہیں، احسن خواجہ آصف اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ رانا تنویر اور دوسرے شہباز شریف صاحب کے کیمپ کے آدمی، یہ ہیں سب نواز شریف صاحب کے فیصلوں کے پابند. جب نواز شریف صاحب کا حکم آئے گا تو وہی ہوگا. لیکن میں نیچے کی لڑائیاں بتا رہا ہوں، نواز شریف سے نیچے نیچے، پھر چاہے مریم نواز صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب، چاہے شاہد خاقان عباسی، چاہے شہباز شریف، چاہے خواجہ آصف، چاہے شہباز شریف، یہ لڑائیاں نیچے نیچے کی ہیں، اختلاف رائے کہہ لیں اس کو. تو وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، پریس کانفرنس میں اعلان ہو جاتا ہے کہ دھرنا ہوگا. تو پھر شہباز شریف صاحب دوسرا انٹرویو دیتے ہیں دنیا ٹی وی کو. ہمارے سینئر ہیں، بہت قابل احترام ہمارے سینئر صحافی ہیں، سلمان غنی صاحب، بہت قریب ہیں نواز شریف. شہباز شریف صاحب جب بھی چاہیں ان کا انٹرویو کر سکتے ہیں، یا وہ جب چاہیں ان کو انٹرویو دے سکتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا اندازہ ہے کہ سیاسی اندازے بھی ہوتے ہیں نا، کہ یہ انٹرویو شہباز شریف صاحب نے خود دیا ہے سلمان غنی صاحب کو. ظاہر ہے جب وہ، اور ویسے بھی اگر میں کسی سیاستدان کو کہتا ہوں کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، تو وہ اس کا آج موڈ نہیں ہے، کل وہ جب وہ سمجھے گا کہ آج میرے حالات ہیں، حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے انٹرویو دینا چاہیے تو وہ دے دیتے. تو انٹرویو ممکن ہے سلمان غنی صاحب کافی دنوں سے کہہ رہے ہوں کہ جناب میاں صاحب ذرا بیٹھ جائیں چائے پہ، تو گپ لگاتے ہیں، یا گپ آف دی ریکارڈ تو لگتی ہوگی، آن دی ریکارڈ لگ گئی. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ موقع ہے، پھر چوکا مارو، اور انہوں نے چوکا مارا ہے. اور چوکا یہ مارا ہے کہ جو بیانیہ مسلم لیگ نون بنا رہی تھی یا بنا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ٹوٹل ہاتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ٹوٹل دھاندلی ہوئی ہے 100%، اس کو شہباز شریف نے کہا نہیں، دھاندلی تو ہوئی ہے، حکومت نے دھاندلی کی ہے، مینیج کر کے نئی حکومت بنائی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں پہ، یا جو بنانے کے لیے دھاندلی ہوئی ہے. لیکن ہماری اپنی نالائکی، شہباز شریف صاحب کے الفاظ کچھ اور ہیں، ہم خود نہیں بتا سکے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس ٹیم نے بھی الیکشن کیمپین پلان کیا تھا وہ غلط تھا. ہماری وہاں حکومت تھی 5 سال کی، 5 سال کی حکومت کی کارکردگی ہم نہیں بتا سکے وہاں پر. ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے. ذاتیات پر چلی ہے الیکشن مہم، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر شہباز شریف صاحب کشمیر والا معاملہ، جو حساسیت کشمیر کی، اس پر بھی وہ آ رہے ہیں. وہ پھر ہم کے سیگے میں بات کر رہے ہیں. اس میں عمران خان بھی آ جاتے ہیں، اس میں نواز شریف صاحب بھی آ جاتے ہیں کہ ہمیں ذاتیات پر اور ہمیں کشمیر جیسے معاملے پر اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. کنٹرول لائن کے پار ہمیں کوئی اس طرح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اگر ہم یہاں پر اندر آپس میں لڑ رہے ہوں تو کنٹرول لائن کے طرف تو جو پیغام جائے گا وہ کیا جائے گا. بہت سے تو یہ ایک انہوں نے کہا ہے. اور دوسرا انہوں نے ایک بڑی وہ جو دلچسپ بات جو شاعر اس میں اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ادارہ، ایک جماعت، الگ الگ جملے ہیں، الگ الگ مقامات پر بولے گئے، لیکن میں مقصد دونوں کا ہے کہ تو وقت کی بچت کی وجہ سے، ایک ادارہ اور ایک سیاسی جماعت یہ ملک کو چیلنجز سے، چاہے وہ داخلی چیلنجز ہو، چاہے خارجی چیلنجز ہو، چاہے سلامتی کے چیلنجز ہوں، چاہے بھارت کی سازشیں ہوں، ان سے نکال نہیں سکتے. ایک ادارہ اور ایک سیاسی جماعت، لہٰذا قومی مفاہمت کی طرف آنا ہوگا.
اور پھر اس میں وہ جو ایک نواز شریف صاحب نے پیش کیا تھا، ایک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے ایک پریس کانفرنس کی تھی، پھر واپس آ کر سیفما میں بات کی تھی، میں 2-3 بار کوٹ کر چکا ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عدلیہ، فوج سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر ملک کو ان چیلنجز سے نکالنا چاہیے۔ دہشت گردی تھی، سارا کچھ تھا، بہت پاکستان بہت بڑے بحران کا شکار تھا اس وقت۔ مشرف جس طرح ملک کی کوئی چھل نہیں کر گیا تھا، ملک کا سینہ، دھرتی کا سینہ، جس طرح وہ تباہیاں پھیر کے گیا تھا، وہ تو اس دور میں پھر دونوں جماعتوں نے نکال دیا نا۔ پہلے پیپلز پارٹی نے پٹڑی پر لے کے ملک کو، نواز شریف صاحب نے پھر ترقی کی طرف گامزن کیا، تو پھر مشرف ثانی آ گیا، تو پھر ملک یوں جا رہا ہے۔ اب یہ تاریخی حقائق کی بھی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے۔ تو آج شہباز شریف صاحب نے پھر وہی فارمولہ دیا ہے کہ جی اگر ملک میں خوشحالی لانا ہے تو پھر میں یہ جملہ کوٹ کر رہا ہوں، پورا کوٹ ان کوٹ، اگر خوشحالی لانی ہے تو پھر جماعتوں اور اداروں کے درمیان وسیع تر مفاہمت یقینی بنانا ہوگی، کسی ایسے لائحہ عمل پر آنا ہوگا جس میں قومی مفادات بھی یقینی بنے اور پاکستان بھی سرخرو ہو۔ اب تمام ادارے اور تمام جماعتوں کو مفاہمت پر آنا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لڑائی معاف کرو، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے ایک اور جگہ پہ ایک اور بھی بڑا دلچسپ جملہ ہے جس میں انہوں نے ساری سیاسی قیادت کو بھی کہا ہے کہ بھئی نوشتہ دیوار پڑھ لو اور قومی، یہ بھی میں ویسے کوٹ ہی کر لیتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ قومی سلامتی اور پاکستان کی عزت و وقار سیاست سے بالا تر ہے، بس بدقسمتی سے ہم نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی دفاع کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں، یہ بحیثیت مجموعی ہم سب کا فرض ہے۔ اب یہاں پر ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ دونوں طرفین فریقین کو کہہ رہے ہیں۔ اگر فوج نواز شریف کو پسند نہیں کر رہی تو ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ کریں، خدا کا واسطہ اس طرح نہ کریں، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے اس طرح دوسرے الفاظ میں۔ اور اگر نواز شریف صاحب آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی فوج کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر اس پار بھی کوئی اور میسج جائے گا، نہ کرے خدا کا واسطہ۔ وہ جو شہباز شریف صاحب مسلسل بیانیاں لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس ساری کہانی میں جو نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف اپنی جماعت کی کشمیر کے انتخابات کی بنیاد پر جو تحریک پلان کی جا رہی ہے، جو تجویز کی گئی ہے، اس تحریک کے بھی خلاف ہیں، اور دوبارہ آئے ہیں یہ کہنے کہ بھائی انتخابات کے بعد جو ماحول گرم ہو رہا ہے، وہ جس طرح کشیدگی ہو رہی ہے، اس کو ٹھنڈا کریں اور مفاہمت کے ساتھ چلیں۔ اور وہ ادھر بھی پیغام دے رہے ہیں فوج کو بھی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان سرو نہیں کر پا رہے، ہم کر لیں گے۔ سرو سے مراد یہ میں ان کے راول پنڈی کی خدمت کی بات نہیں کر رہا، میں ملک کی خدمت کی بات کر رہا ہوں، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور جس طرح آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ اچھے چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ عمران خان اچھے چل رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اچھے چل سکتے ہیں، ذرا بیٹھے تو صحیح، بات تو کریں۔ تو شہباز شریف صاحب نے ایک تو اپنے بھائی کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ مریم نواز کا وہ جو بیانیہ ہے، جو کہ کہیں اس سے پہلے کہ نواز شریف صاحب اس پر آ ہی نہ جائیں، دھرنے کی اجازت ہی نہ دے دے، وہ 33 جلسوں کی اجازت ہی نہ دے دے، اس سے پہلے کہ وہ ہو تو شہباز شریف صاحب میدان میں آ گئے، دوبارہ بول اٹھے، اور ایک تو اس کو اپنا موقف لے کر سامنے آ گئے، اور دوسرا راول پنڈی کو بھی پیغام دیا ہے کہ بھئی عمران خان کو آپ نے آزما کر دیکھ لیا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تجربہ کار ہیں، ہم نے ملک کو پہلے بھی، بڑا دلچسپ جملہ ہے آخری جملہ، کہتے ہیں جی ہم نے پہلے بھی جو بجلی بنا کر موسمی گرمی جو تھی نا، موسمی حبس، اس کا تو بندوبست کر دیا تھا، مگر سیاسی حبس کب ختم ہوگا اس کا انتظار کریں۔ میں نے پیشکش کر دی ہے، اب اگر ادھر سے اشارہ آتا ہے تو پھر ہم حبس ختم کر دیں گے۔ کوئی قومی فارمولہ شہباز شریف نے پیش کیا ہے، قومی مفاہمت کا فارمولہ، جو قومی حکومت بھی ہو سکتی ہے ان ہاؤس چینج کے بعد، کوئی مشترکہ حکومت جس میں ساری سیاسی جماعتیں ہوں۔ کہہ رہے ہیں بار بار کسی ایک جماعت، کسی ایک ادارے کا، وہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہے، ایک جماعت ایک ادارے کا کام نہیں ہے، کہ بس کی بات نہیں ہے، یعنی پھر اس میں مسلم لیگ نون بھی ہو، اس میں تحریک انصاف بھی ہو، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہو، جماعت اسلامی بھی ہو، JUI بھی ہو۔ وہ پرانا خواب ہے شہباز شریف صاحب کا کہ مجھے وزیر اعظم بنا کر سب جماعتوں کی حمایت دی جائے، وہی کیا انہوں نے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔